ایک دیہاتی تھا، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، اس نے گوہ کا شکار کیا۔ گوہ کو شکار کرنے کے بعد ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اپنی آستین میں اس مردہ گوہ کو چھپایا۔ چلتا چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل پاک کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ مجمع کس کا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہے، یہ ان پر ایمان لانے والے عاشق رسول ہے۔ وہ صحابہ اکرام کو چیر کے کہتا ہے اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور معجزہ دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بد زبانی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اتنا تک کہتا ہے کہ عورتیں اتنی جھوٹی نہیں جتنے آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، پتہ نہیں تھا اس کو، اور کہتا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کو دیوانہ تو نے بنایا ہوا ہے معاذ اللہ جادو کر کے، یا کوئی ایسا آپ نے منتر پڑا ہے کہ لوگ تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر واقعی نبی ہے تو ایسے آستین سے گوہ کو نکالتا ہے اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکتا ہے، اگر واقعی نبی ہو تو اس گوہ کو کہو کہ یہ تمہارا کلمہ پڑھے۔ ایک آپ اندازہ دیکھیں کہ اس کی بد زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس کو، اور اتنے گندے الفاظ اس نے کہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے جان نثاروں کو کہتے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، میرے بدن کا کوئی بال ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہوا نہ ہو، غصے کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے تھے، میرا جی چاہتا تھا میں اس کا گلا وہیں دبا دوں، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ اور روایت کرنے والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جب یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گوہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا گوہ اگر میں واقعی اللہ کا رسول ہوں تو میرا کلمہ پڑھ۔ تو اس گوہ نے وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ پڑھا۔ وہ جو ہے اس کلمے کو سن کے زندہ نہیں گوہ، مری ہوئی ہے، شکار کی ہوئی ہے، وہ گوہ جو ہے بولتی ہے، اور اس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا اب اس کو۔ اس وقت گوہ کھانا جائز تھا، تو وہ لے جاتا ہے اپنے گاؤں میں اور کہتا ہے جا کے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہ جس نبی کے بارے میں تم نے میرے کان بھرے تھے، بغض و حسد جس نبی کا میرے ذہن میں میرے دماغ میں تم نے بھرا تھا، آج اس نبی کا میں امتحان لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا امتحان لیا ہے؟ اس گوہ کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، میں نے جہاں کے کہا مجمع میں، میں نے کہا تاکہ مجمع میں یہ جھوٹے ثابت ہوں، میں نے کہا یہ اگر گوہ کلمہ پڑھ دے گی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آیا ہوں، اور ساتھ تمہیں بھی لے کر جانا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی سچے اور صادق اور امین نبی ہیں۔ سارے گاؤں والوں کو لے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں، اور جا کر کلمہ پڑھتا ہے۔ ابن قیم نے اور ابن کثیر نے اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ سارے گاؤں کو کلمہ پڑھواتا ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن تھا کہتا تھا معاذ اللہ اتنی عورتیں جھوٹی نہیں جتنا معاذ اللہ تم جھوٹے ہو، آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانثار بن جاتا ہے، سپاہی بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے۔ ایک مردہ گوہ جانور ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہے۔ ایک انسان ہے اس کو ان کی قدر نہیں، ان کی نبوت کا ہمیں علم نہیں، ان کی شریعت کا ہمیں علم نہیں۔